السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. وقار سکا نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں میلاد شریف کیوں منانا چاہیے اور جشن ولادت کیوں کرنا چاہیے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اصولی باتیں کر لیتے ہیں. اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. ویڈیو ملاحظہ فرمائے ذرا. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے کہ آپ کم سے کم یہ میسج آگے تک پہنچائیں. ہوا کچھ یوں کہ مجھ سے کہنے لگیں کہ یار یہ دیکھو گرین لائٹیں لگا کے اب یہ ملا حضرات جو ہے 12 ربیع الاول کے نام پر پیسے ضائع کریں گے، یہ کسی غریب کو دے دینے چاہیے. میں نے کیا بولا تم نے؟ چپ! یہاں پر صبح شام شیطانی کام پروموٹ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیطانی کام اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور جہاں کہیں 12 ربیع الاول کے لیے کوئی بات آ رہی ہو وہاں پر اس قسم کی بات سوچنا. ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا 12 ربیع الاول نہیں منانی چاہیے اور اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، خدا کے واسطے جاؤ یار کہیں اپنا کام کرو. آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام میں سیلیبریشن منع نہیں ہے. جو سیلیبریشن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو وہ کس طرح منع ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ وہ منڈے کو پیدا ہوئے تھے. تو سیلیبریشن منع نہیں ہے، سیلیبریشن وہ جو شریعت کے دائرے سے باہر لے جائے وہ منع ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں جی کہ برتھ ڈے منانا جو ہے حرام ہے، یہ تو شرک کی طرف لے کے جاتی ہے. او بھائی یہ شرک کی جڑیں کاٹتی ہے. برتھ ڈے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ مخلوق جو پیدا ہوئی اور اس کا کوئی خالق ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ پھر کہتے ہیں جی اس میں یہ تو بدعت ہو گئی. بدعت کا مطلب ہے انوویشن. کوئی بھی انوویشن جو بہتری کے لیے ہو وہ بری کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اور سب سے بڑھ کے آج کل کے زمانے میں جب ہماری یوتھ ہیلوئین نائٹ منانا، ویلنٹائن منانا اور باقی تمام کاموں میں مصروف ہے، ان کو کیسے یاد دلائیں گے؟ یہ سیلیبریشن کر کے ہی نا. تو آپ کا لائف سٹائل کوئی بھی ہو، یاد رکھیں قرآن پاک میں سورہ مریم پارہ نمبر 16 اللہ تعالیٰ کا سلام موجود ہے برتھ ڈے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح آپ کو لاکھوں ایگزامپلز مل جائیں گی جہاں پر سیلیبریشن منع نہیں ہے، سالگرہ منانا منع نہیں ہے. اور جو کوئی کہتا ہے صحابہ اکرام تو بالکل ایسا کرتے نہیں تھے تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا لاؤڈ سپیکر میں اذان دی جاتی تھی صحابہ کے زمانے میں؟ کیا اس طریقے سے جس طرح آج ہم حج کرنے جاتے ہیں کیا اس طریقے کے کوئی بھی ایگزامپلز موجود ہیں؟ کیوں یہودیوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے نہیں. آج کل ماڈرن دور میں جہاں ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بولے وقار اس وقت تم یہ بات کر رہے تھے اپنی ویڈیو میں، ابھی یہ کر رہے ہو، ادھر تم ریاکشن دکھا رہے ہو. ارے بھائی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ جو بچے اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ 12 ربیع الاول کو عقیدت کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے، دنیا کو دکھایا جائے کہ ہاں ہم دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت کے چرچے کرنا چاہتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، آپ نے تو صرف شاید یہ آپ کو یاد ہو کہ لکھا ہوا ہے کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. آپ قرآن جا کے پڑھیں، یہ بھی لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کے چرچے کرو. تو دنیا کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت کون سی ہے ہمارے لیے؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پریزنٹیشن ہمیں اپنے بچوں کو دکھانی ہے کہ دیکھو میلاد کرو. یہ جو باقی تم ساری گیدرنگز کر رہے ہو، ادھر ادھر جا کے الٹی حرکتیں کرنے میں مشغول ہو، ایک دم یہ لوگ نہیں چھوڑ سکتے، ایک دم اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. آہستہ آہستہ لانے کے لیے میلاد میں بھی ان کو پیار سے بلاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں. مقصد یہ ہے کہ آج کل شیطان نے اپنی طاقتیں مضبوط کر دی ہیں. ہمارے سامنے اتنی ساری ایگزامپلز آ گئی ہیں جہاں بچے جائے جائیں گے. تو ہمارا مقصد ہے کہ شریعت کو ماڈرن طریقے سے سامنے پریزنٹ تو کیا جائے تاکہ مقابلہ تو کر سکے شیطانی چیزوں کا. ورنہ یہ ریاکشن ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں گی. دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے کہ آپ کم سے کم یہ میسج آگے تک پہنچائیں کہ سیلیبریٹ عقیدت کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ ہمیں یہ کرنا ہے. اور یاد ہاں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، اس میں حضرت کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اور میں ابتداءً یہ بات کہہ دوں کہ انٹینشن، جو مقصد تھا ان کی بات کرنے کا، جو ان کی وضاحتیں بیان کرنے کا، ان کے دلائل کی بنیاد تھی، وہ یہ تھی کہ ہماری نوجوان نسل چونکہ شیطان کے چنگل میں پھنستی چلی جا رہی ہے اور شیطان انہیں دین سے دور کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہا ہے. تو ان حالات میں نوجوان نسل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کا یہ طریقہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ محافل کا انعقاد کرنا ضروری ہے اور ایسا کرنا چاہیے. 3 قسم کے طبقات کو انہوں نے درمیان میں رگڑا ہے. سب سے پہلے سیکولر اور لبرل طبقہ جو یہ کہتا ہے ہر دینی معاملے کے اندر کہ یہاں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے قومی فلاح و بہبود میں خرچ کر لو. تو وہ خیر ان کی بات اپنی جگہ پہ ہے، اس کے حوالے سے نہ ہمیں جواب دینے کی کوئی ضرورت، اور جو وقار نے کہا ہے بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں.
दूसरा तबका वो है जिसको आखिर में आके रगड़ा है हजरत ने कि ज़बरदस्ती नौजवानों को तैयार करने के बजाय प्यार मोहब्बत से तैयार करो। यही कार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और ऐसा ही होना चाहिए। दरमियान में उनके बारे में बात की जो इसको बिदात कहते हैं, शिरक कहते हैं। शिरक का जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया, उससे भी हमें कोई इख्तलाफ नहीं कि हुजूर की विरादत तो शिरक की जड़ों को काटती है। जो लोग ये कहते हैं कि हुजूर पैदा हुए वो हुजूर की खुदाई का दावा नहीं कर सकते, तो ये बात तो बिल्कुल उनकी ऐसी है कि 100% दुरुस्त है। हुजूर को शरीक नहीं कर सकता कोई अल्लाह का जो ये मानता हो कि हुजूर पैदा हुए हैं। अब आती है बात ये कि बिदात कहने वाले बिदात क्यों कहते हैं और जो इसके ऊपर फतवे लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। देखो, बात ऐसी है कि बिदात कहना या इसके ऊपर फतवे लगाना और ये सारी बातें करना, इसकी कुछ बुनियादें होती हैं। हर वो चीज़, यहाँ उसूली बात समझो, हर वो चीज़ जो फ़ी नफ्सी ही मुबाह हो, जिसके करने की हमारी शरीयत ने हमें इजाज़त दी हुई हो और वो खुशी की चीज़ हो, तो उसका जश्न मनाना मुबाह है, जायज़ है, जबकि वो शरई क़ुयूदात और ज़वाबित के मातहत रह के मनाया जा रहा हो। 3 बातें ऐसी हैं कि अगर उनकी रियायत रख ली जाए और उनके बारे में हमारे जो उलमाए अहले सुन्नत व जमात यानी कि बरेलवी तबका है वो अगर इसकी रियायत रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मकतब फ़िक्र इनसे इख्तलाफ करेगा या उसके बाद कोई लड़ाई झगड़े की या बहस व मुबाहसे की बात होगी। पहली बात वो ये है कि अगर हमारे जो बरेलवी हजरात हैं, उलमा हैं, वो अपनी आवाम को इस बात के लिए तैयार कर लें कि हम इस जश्न के मनाने में कोई भी गैर शरई ऐसा तरीका जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो उसको इख्तियार नहीं करेंगे। होता क्या है, रास्ते बंद किए जाते हैं। होता ये है कि बड़े ऊंची आवाज़ में नाते चढ़ाई जाती हैं और आम लोगों को, पड़ोसियों को तकलीफ़ दी जाती है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तो जो लोग, जिस नबी की ये तालीम हो कि सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, तो जो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो कैसे लोग होंगे? जो लोगों के रास्ते बंद कर रहे हैं वो कैसे लोग होंगे? जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों की बिजली में कुंडा मार रहे हैं वो कैसे लोग होंगे? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रक्स से मना फरमाया है और रोडों पे आके धमालें डालना और रक्स करना, इसके बारे में फिर क्या मामला होगा? हमारे बहुत सारे उलमा हैं जो मना करते हैं। इलियास कादरी साहब को मैंने खुद सुना है, वो मना फरमाते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आवाम फिर भी कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है ना, तो उस गलती की इस्लाह कर ली जाए और लोगों को इन नाजायज़ उमूर से बाहर निकाल के सही तरीके से मनाने वाला बना दी जाए। दूसरी उसूली बात वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन, तबु ताबईन, किसी के ज़माने में इस जश्न मनाने का इल्तिज़ाम नहीं रहा। किसी ने इस जश्न को इस तरह मनाया नहीं जिस तरह मनाया जा रहा है। तो किसी ख़ास सूरत को लाजमी करार देना कि जुलूस नहीं निकाल रहा जो, या झंडियाँ नहीं लगा रहा जो, या जो लाइटें नहीं लगा रहा, या XYZ कोई और काम नहीं कर रहा, वो इबलीस के रास्ते पे है। ना मनाने वालों को, जो लोग आपके तरीके के मुताबिक मिलाद शरीफ नहीं मना रहे, उन लोगों को इबलीस कहना, यानी कि इस मिलाद को लाजमी शुमार करना, ये एक बहुत बड़ी कबाहत है। ये फ़िरका वारियत को जन्म देने वाली बात है। तो इसलिए भी हमारे उलमा मेहनत करें कि भाई किसी तरह इस मिलाद पे जो इल्तिज़ाम का माना आप लोगों ने डाल दिया है, इस इल्तिज़ाम के माने को ख़त्म कर दिया जाए और उमूमी बात छोड़ दीजिए। जो मनाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मनाए वो ना मनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, इस लफ्ज़ से जुलूस निकालने को, नफ्स से कुमकुमे बत्तियाँ लगाने को, या नफ्स से खीर वगैरह बना के बांटने को, इन आमाल को फ़ी नफ्स ही इबादत का दर्जा ना दिया जाए। जैसे कि नमाज पढ़ना फ़ी नफ्स ही इबादत है, किसी और चीज़ की वजह से इबादत नहीं बनता। तो इन चीज़ों को जब फ़ी नफ्स ही इबादत का दर्जा दिया जाता है, लाइट में पैसा खर्च करने के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, झंडियों में पैसा खर्च करने के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, ये चीज़ ऐसी है कि जो हमारे दीन के अंदर कबाहत पैदा करती है। तो इस इबादत बनाने को ख़त्म कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि भाई इस नीयत के ऊपर सवाब मिलेगा, बाकी ये काम सवाब के नहीं है, गुनाह भी नहीं है लेकिन सवाब भी नहीं है, मुबाह काम है, करो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बातें इस तरह करने लग जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आलिम दीन को, किसी भी मकतब फ़िक्र को आपसे इस हवाले से कोई इख्तलाफ होगा। बाकी बहुत बड़ी जमात ऐसी है जो बरेलवी और देवबंदी उलमा की एक ही इमाम की मुक़ल्लिद है। इसके अलावा रह गए अहले हदीस, तो उनकी बहुत छोटी जमात है और इनके साथ इतने कोई मसाइल वाली बात भी नहीं है।
جب دیوبندی اور بریلوی کا اختلاف ختم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% پاکستان تو ویسے ہی ایک ہو گئے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، پیارے وقار زکا بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی. اسی طرح ہم سب کی فکر یہی ہے کہ کس طرح ہمارے درمیان اتحاد ہو جائے، ہمارے نوجوان دین کی طرف آ جائے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک بات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصول دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے جو اصول ہیں ان میں کہیں گڑبڑ نہ آتی ہو ہمارے عمل کی وجہ سے. تو اس لیے جذبات میں بہنے کے بجائے عقل اور شعور کے دامن کو تھام کے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر ان 3 قبیح چیزوں کو اس میلاد کی تقریب سے، اس جشن سے نکال دیا جائے کہ ناجائز طریقے سے جشن نہ منایا جائے، بے پردہ ہو کے، یا بہت ساری صورتیں اس کی ہیں. اپنے خود کے علماء سے جا کے اگر ہم رابطہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گی کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو ہمارے میلاد شریف کے اندر شامل ہو چکی ہیں، ان کو نکال دیا جائے، التزام کو ختم کر دیا جائے، عبادت کی جو بات کی جاتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور ایک عمومی اجازت ہو اور سیرت اور سنت کی باتیں ہو رہی ہوں. تو کسی کو بھی اس میلاد کے منانے پہ اعتراض باقی نہیں رہے گا. امید ہے میرے بھائی اور بہن اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ میلاد کو صحیح طریقے سے منانے والے بنیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.